بلکہ سارے زمانے میں شہزادہ بڑا سونا خیال نہیں ہو سکتا. کیا بات خدا سارے اس کائنات کے اندر کوئی وہی ڈالا نہیں ہو سکتا. میرے آقا دی شان ایک پاسے کوئی دوجہ بلا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی ڈرستے ہیں، جس کے کرم سے گنہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اس ذات کی تعریف ایک خاک انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے. درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راج قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اتنا سونا انتظام اہتمام اپنے والد صلی اللہ واسطے کیتے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر شرف و قبولیت عطا فرمائے. اور میں دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے، انہوں دی اولاد کو انہوں واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے. حضرات محترم، میرے برادر اکبر جناب محترم
رضوی صاحب نے حکم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والے سونے سونے چہرہ دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی عمر آواز برکتاں عطا فرمائے آمین حضرات محترم جڑی آیات کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھا بچڑ حاصل کیتے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اندہ ترجمہ اندہ معانی و مطالب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پندرواں پارہ ہے دوسرا رکوع ہے میرے رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اس آیات کا ظاہری تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا حکم کس کا ہے کسی چودھری کا نہیں خان کا نہیں آج آپ اور میں غور کریں ہم سب اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں قرآن کریم سنتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی ثنا خانی حضور کا کلام جو عشق میں پڑھا جاتا ہے سنتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی آج آپ اور میں غور کریں جو حکم رب نے ہمیں دیا ہے کیا ہم نے رب کے اس حکم پر عمل کیا ہے اور حضور کا فرمان آپ اور میں آپ یہ فیصلہ کریں مجھے بتائیں کیا قرآن جو ہے اس پر عمل کافروں نے کرنا ہے نہیں ہم نے مسلمانوں نے کرنا ہے کیا حضور کے فرمان پر عمل جو ہے سکھوں نے کرنا ہے انہوں نے نہیں ہم نے کرنا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب بھی ایمان والوں کو فرماتا ہے پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں پورے قرآن کے اندر رب نے کہیں بے ایمانوں کو مخاطب کر کے حکم نہیں فرمایا جہاں بھی پورے قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ہے تو ایمان والوں کو حکم فرمایا فرمایا میرا رب اگر کلام کرنا چاہتا ہے بولنا چاہتا ہے تو ایمان والے سے رب بولتا ہے ایمان والے سے رب بولتا ہے رب کہتا ہے میں وحدہ لا شریک بھی ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے بعد آج تو کوئی اگر چودھری ہو تو چھوٹے کو سلام کر کے ہم راضی نہیں ہیں آپ اور میں بول کریں رب اتنی شان والا عزت والا عظمت والا رب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کر ایمان والوں سے کلام کر رہا ہوں یا اللہ تو ایمان والوں سے کلام کیوں کرتا ہے رب کہتا ہے تمہاری صورت اتنی سونی نہیں ہے کہ میں تمہاری صورت دیکھ کے تم سے کلام کرتا ہوں تمہارا کردار اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں تمہارا کردار دیکھ کر تم سے کلام کرتا ہوں فرمایا تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں تم سے کلام کرتا ہوں فرمایا میں اس لیے کلام کرتا ہوں کیونکہ تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا میں اپنی وجہ سے نہیں رب فرماتا ہے میں رب ہو کر اگر پیار کرتا ہوں تو محبوب کی وجہ سے پیار کرتا ہوں فرمایا اگر تمہاری کسی کے ساتھ دوستی ہو تم اس دوستی کا حق ادا کرتے ہو اس کی دوستی رب کے ساتھ جو رب کا محبوب بن کے دنیا میں تشریف لایا ہے آج آپ میں غور کریں والدین کی شان ہمیں کس نے بتایا یہی تو والد تھا جسے اولاد تھپڑ مار کر منڈیوں میں جا کر بیچ کر آ جاتی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے والدین کو لے جاتے میں نے کہا یہی تو والد تھا اس وقت جس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا آمنہ کے لال کی دنیا میں جلوہ کری ہوئی تو اللہ نے باپ کو شان عطا کیا بات ہے اللہ نے باپ کو شان عطا فرمائی ہے تو میرے نبی کے سر کے عطا بے شک فرمایا تمہارا باپ اتنا قابل احترام نہیں تھا کہ رب کہتا فرمایا باپ کی تعظیم کرو فرمایا تمہارا باپ کو جنت کے دروازے پر رکھا کسی عالم نے نہیں دیا سارا کے والے نے دیا بے شک کسی عالم نے نہیں کہا تمہارا باپ جو ہے تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے تمہاری ماں تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے فرمایا دو دروازے جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اپنے باپ سے بھی محبت اپنی ماں سے بھی محبت باپ کا بھی چہرہ دیکھتا ہے ماں کا بھی چہرہ دیکھتا ہے لالچ کے بغیر خدمت
बात صبح ہوتی ہے آپ کے لیے 2 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں. क्या बात یہ آپ کی مرضی ہے جنت کے دروازے کھولیں یا بند کریں. یہ آپ پر ہے. اگر آپ حضور کے اس فرمان پر عمل کریں، ماں باپ کے ادب اور احترام کریں، فرمایا میں نہیں کہہ رہا. رب نے یہ کہا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ کتنی رکعتیں پڑھنا. क्या बात है صاحب یہ نہیں کہا رب نے کتنی رکعتیں نماز क्या پڑھنا. बात है یہ ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا. क्या बात اور رب ہو کر جس نے والدین کی شان بیان رب نے خود بیان فرمایا. کسی عالم مولوی مفتی محدث کی بات نہیں کر رہا، میں رب العالمین کا قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب فرماتا ہے میں حکم دیتا ہوں. क्या बात یا اللہ تو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، فرمایا یاد رکھنا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. آج لوگ علامہ صاحب اعتراض کرتے ہیں تم مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو. میں نے کہا رب کہہ رہا ہے عبادت میری کرنی ہے. رب کہتا ہے نا تم سجدہ کرو تو پھر ہم کرتے. رب نے نہیں کہا ہم سجدہ نہیں کرتے. آگے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، رب نے ماں کا ذکر نہیں فرمایا. رب نے جب دونوں کو جدا نہیں کیا، آج کا بیٹا دونوں کو جدا کیسے کرتا ہے؟ باپ نے آج تمہارے گھر میں رہنا ہے، ماں نے میرے گھر میں رہنا ہے. میں نے کہا رب ہو کر میرے رب کی رحمت نے گوارا نہیں کیا. فرمایا کہ باپ اور ماں کی شان جدا جدا کرو. رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، دونوں کے ساتھ احسان. बेशक क्या آگے کیا बात ارشاد क्या فرمایا बात وبالوالدین احسانا सुभान अल्लाह إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. सुभान अल्लाह क्या बात رب نے ارشاد فرمایا میرے سوا میرے بعد. میں نے کہا یا اللہ تو حکم دیتا میرے بعد اس آیات میں میرے معبود کی شان کرتا. وہ حکم دیتا میری عبادت کے بعد میرے معبود کی تعظیم کرو کیونکہ تو نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی ہے. رب نے کہا میں بتانا یہ چاہتا ہوں میری عبادت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ فرمایا جب تک اپنے والد کو راضی نہیں کرے گا، والدین کو راضی نہیں کرے گا، لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات کرتا ادا کرتا رہے، عبادت اور ریاضت کرتا رہے، جب تک والدین کو راضی نہیں کرے گا ایسی نماز اٹھا کر اس کے منہ پہ ماروں گا. فرمایا جس کا ابا راضی ہوگا اس پہ رب راضی ہوگا. क्या बात है करते क्या बात है क्या معلوم ہوا جس پہ گھر میں رہنے والا سفید داڑھی والا بابا راضی ہوگا اس پہ رب راضی ہوگا. क्या बात है बेशक बेशक آگے ارشاد क्या فرمایا बात क्या बात آگے رب کیا کہتا ہے؟ رب ہو کر کہتا ہے ماں باپ کو جھڑکنا. کسی آیات کی ترجمہ ابھی میں نے تفسیر بیان نہیں کی، ابھی صرف ترجمہ بیان کیا. فرمایا اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں. क्या बात है میں نے کہا رب ہو کر والدین کی شان یاد رب بیان کر رہا ہے، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ क्या बात والدین کی شان رب بیان کرے، آج کا مولوی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آگے رب نے ارشاد فرمایا جھڑکنا نہیں. جھڑکنا کیسے ہے؟ فرمایا باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کرنا ہے تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ بزرگ ہو گئے ہیں اس زمانے کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ کام ایسے نہیں ایسے. معلوم ہوا آپ نے والدین کا حکم نہیں بلکہ خدا کا حکم نہیں، کیونکہ والدین کا حکم رب کہہ رہا ہے جھڑکنا نہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک کرنا ہے. آگے ارشاد فرمایا اف بھی نہیں کرنی. क्या बात है क्या बात اف کا مطلب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں سعادت کے اندر ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اف کا مطلب یہ ہے ماں باپ گندگی میں لتڑے ہوئے ہوں اور اولاد ان کو صاف کرے، صاف کرتے وقت اپنے ناک پہ کپڑا نہ ڈالے، اس سے کہتے ہیں اف نہیں کرنے. क्या बात آج تو ہم نے والدین سے ابا جی آپ خاص سے زیادہ ہیں. یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس بابے کو ناراض نہیں کر رہے ہم تو خدا کو ناراض کر رہے ہیں. क्या बात है رب ہو کر کہہ رہا ہے
क्या बात فرمایا ناک کے آگے کپڑا نہیں دینا، والدین کی خدمت کرنی ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ابھی تفسیر بیان نہیں. فرمایا کہ اف کا مطلب یہ بنتا ہے. آج تو آگے سے کہتے ہیں یہ عمل نہیں، یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. میں نے کہا ایسے نہیں، اپنی زبان کو بند رکھو والدین کے آگے. آگے کے ارشاد فرمایا اسی آیات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اف کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہوئے شارحین لکھتے ہیں، فرمایا اف کا دوسرا مطلب یہ ہے والدین کے داڑھی پر مٹی لگی ہو اور اولاد کہے بابا ایسے ہاتھ کرے، یہ ہاتھ کرنا بھی غلط ہے. کیا بات ہے یہ نہ کہنا ایسے ہاتھ کرے کہ آپ بابا کی اپنی داڑھی صاف کریں، بلکہ ایسے اپنی دستار اٹھائے جا کر والدین کی داڑھی صاف کرے. اسی طرح شارحین چلتے ہیں. کیا بات ہے کیا یہ اف کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے والدین کی خدمت میں اللہ نے جنت رکھی. میں نے کہا جنت جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر ہے. یہ رب کا کرم دیکھیں، رب نے اٹھا کر فرمایا کبھی ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، کبھی اٹھا کر باپ کو جنت کا دروازہ کہہ دیا. میں نے کہا یا اللہ جنت تیری 7 آسمانوں کے اوپر اور تو رب ہو کر کہہ رہا ہے. فرمایا جنت وہاں تلاش نہ کرو، اپنے گھر میں تلاش کرو. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج ان بھی نہ وہ خالص پیار بیوی میں ملے گا. آج لوگ کہتے ہیں میں نے ماں کو اور بیوی کو دونوں کو برابر رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جب رب نے برابر نہیں رکھا تو کون ہوگا برابر رکھا؟ فرمایا وہ ماں ہوتی ہے جو رات کے وقت انتظار کرتی ہے میرا بیٹا ابھی نہیں آیا. اب غور کریں آپ کی بیوی ہو سو جائے، ماں نہیں سوتی جب تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھتی. اس لیے تو میاں محمد بخش نے کہا تھا نا، فرمایا جڑے ترس دے سی تیری دید خاطر، فرمایا جو انہاں بھی باریاں ہونے جڑے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے والے تھے. جب باغ فضا نے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑایا نے، فرمایا محمد روٹیا جھوٹا جب سکتا کملی والے دیا سچیاں یاد. اگر سچیاں یادیں تلاش کرنی ہے تو محبوب کریں اور خالص پیار. یاد رکھنا کائنات میں اندر جاؤ تلاش کرو پوری کائنات میں خالص پیار اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ ہوتا ہے. پوری کائنات میں مدینے والے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا فرما ہے. میرے محبوب کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں بیان ہو گئے. حضور نے فرمایا خالص پیار ماں باپ کا ہے. پیسے کے لیے اولاد سے کبھی پیار نہیں کرتے. جب بھی پیار کرتے ہیں، آج بیٹا کہتا ہے جب ماں باپ بیمار ہو یا اللہ جلدی انہیں پردہ دے دے. جتنا بھی بیٹا بیمار ہو کبھی باپ نہیں کہتا یا اللہ اسے پردہ دے دے. اور وہ باپ ہوتا ہے جو آپ کے لیے دن رات محنت کرنے والا ہوتا ہے نا. آج ہم علماء نے کچھ ماں کی شان بیان کیا ہے. میں نے کہا وہ باپ ہے جو بھوکا رہ کر اولاد کے منہ میں لقمہ دینے والا باپ ہی ہوتا ہے. پیار